بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ خلیفہ اول امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ اور والد کا نام عثمان بن ابی قحافہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے 7ویں پشت پر مل جاتا ہے۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اسلام سے قبل بھی آپ کو خاندانی اعتبار سے عرب میں قابل احترام جانا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد، والدہ، اولاد، پوتے، نواسے سب نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا۔ یوں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلیں مشرف با اسلام ہوئیں۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی ان 10 صحابیوں میں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا فرد نہیں کہ جسے میں نے اسلام کی دعوت دی اور اس نے بلا تعامل قبول کر لیا ہو۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مبارک سفر بہت یادگار ہیں۔ پہلا سفر معراج کا اور دوسرا ہجرت کا۔ ایک سفر آسمانوں کا اور دوسرا سفر زمین کا۔ حسن اتفاق کے دونوں ہی سفر رات میں ہوئے۔ ایک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے تو دوسرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمراہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں پاکیزہ ساتھیوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک سفر کے ساتھی نے تو سدرۃ المنتہا تک ساتھ نبھایا، مگر صدیق اکبر نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ساتھ نبھایا کہ قیامت تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوں گے۔ واقع معراج کی اطلاع جب قریش مکہ کو ہوئی تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا معلوم کیا کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات کہی ہے؟ تو سب نے یک زبان کہا کہ ہاں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا تو زبان رسالت سے آپ کے لیے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ امام ترمذی نے حضرت عائشہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اکرم نے فرمایا، تم اللہ کی جانب سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ اسی دن سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم مل گیا، اس دوران غار ثور میں قیام فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار کے دہانے پر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے وہیں روک دیا، خود اندر تشریف لے گئے۔ غار کو خوب اچھی طرح صاف کیا۔ کچھ سوراخ تھے جہاں سے زہریلے جانور وغیرہ کا خطرہ تھا، انہیں اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ نبی کریم آپ کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر سو گئے۔ اتنے میں ایک سوراخ نظر آیا۔ حضرت ابوبکر نے اپنا انگوٹھا اس پر رکھ دیا۔ ایک روایت کے مطابق کسی زہریلے سانپ نے آپ کو ڈس لیا۔ تکلیف کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس وقت سب سے عظیم ہستی آپ کے زانوں پر سر رکھے ہوئی تھی۔ آپ نے تمام تر تکلیف کے باوجود حرکت بھی نہ کی۔ آخر درد کی شدت سے آنسو بہہ نکلے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر اس کے بعض حصے گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ دیدہ دیکھ کر وجہ دریافت کی۔ حضرت ابو بکر نے ساری تفصیل بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے ڈسے ہوئے مقام پر لگا دیا، جس سے تکلیف جاتی رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مقام یہ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم و جانثار رہے اور حضور اکرم کی توجہ جن اہم مسائل پر ہوتی ان میں آپ برابر شریک رہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں سے ہیں اور وہ جبرائیل و میکائیل ہیں، اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہیں اور وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے چند ایسی خصوصیات سے نوازا جن سے کسی اور کو سرفراز نہیں فرمایا۔ اول، آپ کا نام صدیق رکھا۔ دوم، آپ غار ثور میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سوم، آپ ہجرت میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر رہے۔ چہارم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہ کی نمازوں کا امام بنا دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کوئی دن ایسا ہم پر نہ گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ہمارے گھر نہ آئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اس وقت آپ تجارت کے غرض سے یمن گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، بس سیدھے گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی دیکھ لیتا۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ آپ رضی اللہ عنہ 8 جمادی الثانی 13 ہجری کے بعد چند یوم علیل رہ کر 22 جمادی الثانی کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ زندگی میں جو اعزاز و مقام آپ کو ملا، موت کے بعد بھی آپ اسی اعزاز کے مستحق ٹھہرے۔ آپ کی لحد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب اس طرح بنائی گئی کہ آپ رضی اللہ عنہ کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک تک آتا ہے۔ اسلام اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ کی گراں قدر خدمات اسلامی تاریخ کا ایک روشن اور قابل فخر باب ہیں۔